آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 میں دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے۔ درج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے اور اس کے تحت ہمیں 3 آیات دی گئی ہیں۔ پہلی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ۔ نمبر 2 الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ نمبر 3 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ بڑھتے ہیں پہلی آیت کو سالو کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو پہلی آیت کا ترجمہ ہے، پہلے اس کی عربک ٹیکسٹ پڑھتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ۔ ترجمہ کی ہیڈنگ دیجئے اور ترجمہ تحریر کیجئے۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ آپ مفہوم یا تشریح و توضیح کی ہیڈنگ دیجئے اور ایکسپلین کریں گے اس طرح سے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امر میں اطاعت کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کی وضاحت کے ساتھ تنبیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد اپنی مرضی اور اختیار کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ دل و دماغ کی پسندیدگی کے ساتھ اطاعت کرنی ہے کہ دل میں کوئی تنگی نہ ہو کہ فیصلہ اپنی پسند کا نہیں ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں اور اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ایک مسلمان مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا مفہوم۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ آیت ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ ترجمہ کی ہیڈنگ دیجئے اور ترجمہ تحریر کیجئے۔ اور جو اللہ کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ مفہوم اور تشریح و توضیح کی آپ ہیڈنگ دیجئے اور آپ تحریر کریں گے اس آیت کا مفہوم۔ اس آیت میں انبیاء صالحین کی اطاعت اور احکام کی پیروی کا تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کے حوالے سے حکم کی پیروی کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انبیاء کرام کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا جا رہا ہے جیسے انہیں کسی کا ڈر یا خوف اللہ کا پیغام پہنچانے میں مانع بنتا اور نہ ہی طعن و ملامت کی انہیں کوئی پرواہ ہوتی تھی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ماننے میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ آیت کے اختتام پر فرمایا کہ اللہ سے ڈریں اور لوگوں سے خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ اللہ دشمنوں کے مذموم ارادوں اور سازشوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔ آیت نمبر 3 ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ ہیڈنگ دیجئے اور ترجمہ لکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ اس آیت کا مفہوم اس طرح سے لکھیں گے کہ اس آیت مبارکہ میں بت بنا کے حوالے سے رائج رسوم کا خاتمہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور مزید یہ کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس آیت کی اہمیت ناگزیر ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پر ہونے والے پروپیگنڈا کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس لیے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی باپ نہیں ہیں، کیونکہ زید تو حارثہ کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں مبولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ حقیقتاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلبی بیٹے نہیں تھے، اسی لیے آیت نمبر 5 میں ادعوہم لآبائہم، یعنی ان کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے، کہ نزول کے بعد انہیں زید بن حارثہ ہی کہا جانے لگا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے والد ہی نہیں، تو پھر کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا؟ بلکہ ایک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم، طاہر، طیب ہوئے، اور ایک ابراہیم بچہ حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوا، لیکن یہ سب کے سب بچپن میں وفات پا گئے۔
تو اس طرح سے آپ کی آیت کا ایک حصہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے حصے میں آپ ختم نبوت کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ لکھیں گے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی نبوت کی مہر، یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں۔ تو آپ خاتم النبیین یا ختم نبوت کی ہیڈنگ دیجئے، اور پھر آپ آغاز کریں گے کہ خاتم انگوٹھی یا مہر کو کہتے ہیں، اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں، کذاب و دجال ہوگا۔ قرآن و حدیث میں اس امر کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں۔ آپ حدیث بھی تحریر کر سکتے ہیں، آپ لکھیں گے میری امت میں 30 اشخاص کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا اس آیت کی روح سے قرآن، سنت اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر پیشوا نہیں آئے گا۔ یہ تھا مشقی سوالات کا سلسلہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے سبق کے مشقی سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر ضیاء نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔